آپ کا مال کہاں ہے آج؟ جو بھی آپ نے اس دنیا میں کمایا کہاں ہے وہ پیسے کہاں ہیں جن کے لیے آپ نے اتنی محنت کی؟ کیا آپ نے خود کی تیاری کی تھی آنے والے جہان کے لیے؟ جب آپ فوت ہو رہے ہوں گے تو آپ کے ہاتھوں میں کوئی پیسے نہیں ہوں گے، اور اگر ہوتے بھی تو آپ کو اگلے جہان میں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ آپ موت کو دھوکہ نہیں دے سکتے پیسوں سے۔ جو پیسہ اور جو چیزیں آپ نے انجوائے کی اس دنیا میں، آنے والے جہان میں اللہ تعالیٰ اس کو غریبی اور انکساری سے بدل دیں گے، کیونکہ قیامت کے دن اصل مفلس وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر نیکیوں کے کھڑا ہوا ہوگا۔ جو اصل چیز آپ کو پہنچائے گی نا فائدہ اس دن، وہ ہے آپ کی نیکیاں، صرف نیکیاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نیکیاں ہی ہیں وہ چیز جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اگلے جہاں۔ اس دنیا میں آپ نے اپنے آپ کو اپنے ہی کاموں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ آپ وہ بن گئے جنہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنے آپ کی، اپنے خاندان کی۔ وہ کون سی چیز تھی جس چیز نے آپ کو صحیح راستے پہ جانے سے روکا؟ وہ آپ کی زندگی میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ نہ آ سکے؟ وہ ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو روک رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے سے، صراط مستقیم سے؟ ایسی کیا چیز تھی اس دنیا میں کہ جس سے آپ کو آخرت میں کوئی دلچسپی نہیں آئی، تاکہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کرتے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے؟ کس چیز کی وجہ سے آپ نے دیری کی؟ میں اس سے بات کر رہا ہوں جو اس دنیا کے دھوکوں میں پڑا ہوا ہے، جو اس دن کا سفر ہوگا نا، اس دن کی جو وحشت ہوگی وہ ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، اور وہ ہونی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آپ اپنے آپ کو پائیں گے اپنے رب عظیم کے سامنے، اور ایسی چیزیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیں، اور وہاں جہاں آپ اپنے پاؤں سے گئے، اور جو بھی الفاظ آپ کے منہ سے نکلے، آپ کے جسم کے ایک ایک اعضاء سے کیے ہوئے کام اور تمام چیزیں اس دن آپ کے خلاف گواہی دیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کیا تو آپ جنت میں جائیں گے، لیکن اگر نہیں تو نعوذ باللہ جہنم۔ وہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، جو اس دن کی ضروری چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، آپ کب تک یہ غفلت کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک آپ اس غفلت میں رہیں گے؟ کب تک آپ اللہ تعالیٰ کو اگنور کریں گے؟ کب تک؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے؟ موت آپ کو کوئی ای میل نہیں بھیجے گی آنے سے پہلے، یا کوئی خط، کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں دے گی۔ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاملات سب آسان ہیں؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موت اور آخرت آسان ہے؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس کی کوئی وقعت نہیں؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس سچویشن میں آپ نے اپنی زندگی گزاری وہ آپ کی آنے والی جہان میں مدد کرے گی؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے کمائے ہوئے پیسے اگلے جہان آپ کی مدد کریں گے، جبکہ آپ کے اعمال تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہوں گے؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا پچھتاوا اس دن آپ کو بچائے گا، جب آپ کے پاؤں پلسرات سے سرکیں گے؟ اللہ بچائے اس دن سے۔ جان لیں اللہ کی قسم یہ بات، ہم سب اپنی ان خیالات میں غلط ہیں، جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان یا ہمارے دوست ہمیں بچائیں گے اس دن، جب اس دن اللہ تعالی ہم سب کو روز محشر اکٹھا کریں گے، اور نعوذ باللہ اگر جہنم ہوئی تو کیا حال ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کرے گا وہاں، ہمارا خاندان ہوگا وہاں، وہ لوگ اپنی پرواہ میں ہوں گے، آپ کے دوست اپنی پرواہ میں، آپ کو ان کی مدد نہیں ملنے والی وہاں۔ آپ کے جو دوست ہوں گے نا اس دن، آپ کے نیک اعمال ہوں گے، وہی آپ کے دوست ہوں گے۔ اللہ یہ بات جان لیں کہ آپ اور میں یہ غلط سوچ رہے ہیں، اور آپ اور مجھے یہ بات پتہ لگ جائے گی قیامت کے دن۔ ہم مطمئن نہیں تھے ان سب چیزوں پہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم حرام کاموں میں پڑے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزیں دی تھی ہم اس سے مطمئن نہیں ہوئے، ہم حرام کے پیچھے بھاگے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ان سب نصیحتوں کو جو آپ کو دی گئیں۔ آپ نے کبھی بھی ایسا فیل نہیں کیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مجھے منع کیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ آپ نے اپنی زندگی اپنے اعتبار سے جی، بغیر ہدایت کے۔ آپ خوش تھے ان سب چیزوں سے جن کو آپ نے جمع کیا، لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آنے والا وقت کیا ہے۔ وہ لوگ جو سو رہے ہیں اور ناواقف ہیں، کتنی دیر تک آپ سوتے رہیں گے؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے جہان میں آپ کا کوئی احتساب نہیں ہوگا اور آپ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ یا آپ موت کو رشوت دے سکتے ہیں؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ موت فرق کرتی ہے شیر اور ہرن کے درمیان؟
ظالم اور مظلوم کے درمیان، شکار اور شکاری کے درمیان موت نہیں فرق کرتی کسی کا۔ سو اللہ جی بات جانے، آپ کا مال، آپ کے بچے آپ کو موت سے نہیں بچا پائیں گے۔ کوئی بھی چیز سوائے آپ کے نیک اعمال کی آپ کو نہیں بچا پائیں گے قیامت کے دن۔ کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی اس دن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے، سو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سو وہ لوگ جنہوں نے خود کو روکا اپنے نفسوں کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے، وہ لوگ جو یہ جانتے تھے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو ان باتوں پر توجہ دیتا ہے۔ سو یہ جان لیں کہ انسان کے پاس سوائے جس کی اس نے کوشش کی کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھ لے گا۔ سو اس غفلت سے اٹھیں اور نیک اعمال کریں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لائیں تاکہ اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، یہ کہیں نہیں لے کے جائے گی آپ کو آخرت میں۔ آپ اس کو ساتھ اپنے نہیں لے جائیں گے آخرت میں۔ اپنے آپ کو اس چیز سے لیس کریں جو آپ اگلے جہاں میں لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ نیک اعمال، آپ کی نیکیاں جو آپ نے کی، انسان کے اعمال ہی اس کو انسان بناتے ہیں، آپ کے اعمال ہی آپ کو بناتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں اس سب کا پتہ لگ جائے گا۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جن کاموں میں، جن حرام کاموں میں ہم پڑے ہوئے ہیں وہ کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں آزمائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھے گمان میں نہ پڑ جائیں جس کے نتیجے میں آپ اپنی آخرت کو ہی قربان کر دیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک شاعر نے کہا تھا، اس دنیا سے وہ چیزیں لے جائیں جو آپ کو آخرت میں مدد دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کریں اور اچھے اعمال کریں، اس دنیا کے پیچھے ہی نہ پڑے رہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو یہیں چھوڑ کر جانی ہیں۔ کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آخرت میں اکیلے ہی جائیں بغیر کسی اعمال کے؟